السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ تیار ہو چکا اور ان کی تدفین سے پہلے ان کے جسد خاکی کو مسلمانوں کے درمیان رکھ کر ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کی جا رہی تھیں، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پہنچ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی میت کو مخاطب کر کے کیا جملے ارشاد فرمائے۔ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض و عناد رکھتے تھے، جو اہل شیعہ کی کتابوں میں روایت درج ہیں؟ ان کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو واقعات رقم کیے جاتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ ناانصافی کی، ان کے گھر کو جلایا اور ان کے اوپر دروازے کو گرایا، جس سے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی، اس کے بارے میں اصل حقائق کیا ہیں؟ محترم ساتھیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر فاروق عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں شمار ہوتے ہیں، یعنی وہ صحابہ کرام جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی، اور انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ میرے نبی کے صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہیں، لیکن دشمنوں کے ساتھ یہ سخت ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہی صحابہ کرام کے بارے میں یہ ارشاد فرما چکا، تو پھر ان کے درمیان آپسی رنجشیں اور بغض و عناد کی غلط روایت پیش کرنا اپنی عاقبت کو برباد کرنے کے مترادف ہی ہے۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی میت کو تیار کیا جا چکا اور کفن دیا جا چکا، تو میں بھی میت کی چارپائی کے قریب کھڑا تھا کہ اچانک میرے پیچھے سے کوئی شخص آیا اور اس نے میری کاندھوں پر اپنی کوہنی رکھ کر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی میت کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے عمل لے کر بارگاہ الہی میں پیش ہو جاؤں۔ خدا کی قسم میں یہی سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ مدفون کرے گا، اس لیے کہ میں رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کرتا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر فلان جگہ گئے اور میں ابو بکر اور عمر فلان جگہ سے آئے۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ الفاظ بیان کر رہے تھے۔ ایک آدمی پریشان روتا ہوا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سخت آواز میں پکار کر کہنے لگا، یا امیر المومنین، میری مدد فرمائیں۔ حضرت عمر نے متحیر ہو کر فرمایا، ارے کس کے خلاف تیری مدد کروں؟ اس آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی نظر کا نشانہ بناتے ہوئے کہا، اس آدمی کے خلاف جو آپ کے برابر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت علی بن ابی طالب کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، اے ابو الحسن، اٹھو اور اپنے فریق کے برابر بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنے فریق مخالف کے برابر بیٹھ گئے۔ دونوں نے باہمی مباحثہ کیا، پھر وہ شخص جو صاحب استغاثہ تھا واپس چلا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر امیر المومنین کے برابر آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ حضرت علی کا چہرہ متغیر ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا، اے ابو الحسن، کیا بات ہے؟ آپ کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ کیا آپ کو اس واقعے سے ناگواری ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت عمر نے پوچھا، آپ کو کس بات پر ناگواری ہوئی؟ حضرت علی نے فرمایا کہ آپ نے مجھے میری مخالف فریق کی موجودگی میں میری کنیت سے یاد کیا اور کہا کہ اے ابو الحسن اٹھو، اور آپ نے یوں کیوں نہیں کہا، اے علی اٹھو، اپنے فریق مخالف کے ساتھ بیٹھ جاؤ؟ فاروق اعظم کا چہرہ دمک اٹھا، چہرہ پر خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ حضرت علی کو گلے لگایا اور یہ کہتے ہوئے ان کو بوسہ دینے لگے، میرے باپ، تم پہ فدا ہوں، تمہاری وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت فرمائی اور تمہاری وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی عطا فرمائی۔ ایک عورت آنسو بہاتے ہوئے امیر المومنین عمر بن خطاب کے پاس آئی۔ اس کا حال یہ تھا کہ کپڑے میلے کچیلے تھے، ننگے پاؤں تھی، پیشانی اور رخساروں سے خون بہہ رہا تھا، اور اس عورت کے پیچھے ایک طویل القامت آدمی کھڑا تھا۔ اس آدمی نے زوردار آواز میں کہا، اے زانیہ،
حضرت عمر نے فرمایا مسئلہ کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ امیر المومنین اس عورت کو سنگسار کریں، میں نے اس سے شادی کی تھی اور اس نے 6 مہینے میں ہی بچہ جنم دیا ہے۔ حضرت عمر نے اس عورت کو سنگسار کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت علی نے جو حضرت عمر کے برابر بیٹھے تھے کہا اے امیر المومنین یہ عورت زنا سے بری ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ وہ کیسے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تو جب ہم اس سے رضاعت کی مدت نکالیں گے جو کہ 30 ہفتوں میں سے 24 ہفتے ہیں تو 6 ماہ ہی باقی رہ جائیں گے، لہٰذا ایک عورت 6 ماہ میں بچہ جن سکتی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر کا چہرہ دمک اٹھا اور فرمایا اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ محمد بن حنفیہ بیان کرتے ہیں میں نے اپنے والد ماجد حضرت علی سے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ فرمایا ابو بکر۔ میں نے عرض کی پھر کون ہے؟ فرمایا عمر۔ حضرت علی علیہ السلام نے کوفہ میں منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا اگر میرے پاس ایسا شخص لایا گیا جو مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دیتا ہو تو میں اس کو ضرور وہ سزا دوں گا جو افطرا پر دراز کو دی جاتی ہے۔ ابو عبداللہ نے کہا ہمیں مزید حدیث بیان کرے تو سفیان نے جعفر کے حوالے سے بیان کیا ابو بکر اور عمر سے محبت رکھنا ایمان ہے اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں حضرت عمر کو لوگوں پر جن وجوہات کی بنا پر فضیلت حاصل ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن کریم نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضرت عمر کی رائے کی توثیق ان کلمات میں فرمائی کسی نبی کے لیے یہ لائق نہیں کہ اس کے لیے قیدی ہوں حتیٰ کہ وہ زمین میں کافروں کا اچھی طرح صفایا فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے حجاب کے متعلق ان کی رائے کے موافق یہ آیت نازل ہوئی اور جب تم نبی کی ازواج سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ ان کی فضیلت کی ایک وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کی دعا کی اے اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی دعائے مستجاب کی برکت سے حضرت عمر ایمان لائے، اسی لیے آپ کو مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کو جلانے کے بارے میں جو شیعہ روایت پیش کرتے ہیں وہ روایت ضعیف اور جھوٹی ہے۔ حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر بعض لوگ اکٹھے ہو کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت نہ لینے کے خلاف ان کو اور عام مسلمانوں کو اکسا رہے ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت لینے کے خلاف مسلمانوں کو شبہات میں مبتلا کرے گا میں اس کے گھر کو جلا دوں گا۔ یہ صرف گھر جلانے کی دھمکی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دھمکی نعوذ باللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے نہ تھی بلکہ ان لوگوں کے لیے تھی جنہوں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کو خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے خلاف منصوبہ بنانے کے لیے اپنا ٹھکانہ بنایا تھا۔ پھر اگر اس موقع پر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے ناراض ہو گئی تھی تو بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ان دونوں حضرات سے راضی ہو جانا بھی روایت سے ثابت ہے۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بذات خود فارس کی جنگ میں شریک ہونے کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا۔ انہوں نے فرمایا آپ مسلمانوں کے معاملات کے نگہبان ہیں اور ملک کے لیے حاکم کا مقام ایسا ہے جیسے لڑی میں پروئے گئے موتی، لڑی ہی کی وجہ سے موتی ایک جگہ اکٹھے رہتے ہیں، اگر لڑی ٹوٹ جائے تو تمام موتی بکھر جاتے ہیں۔ آج اگرچہ عرب تعداد میں تھوڑے ہیں لیکن اسلام کی وجہ سے زیادہ ہیں، اپنے اتحاد و اتفاق کی وجہ سے غالب آنے والے ہیں، لہٰذا آپ مرکز ہی میں رہیں اور جنگ میں شریک ہونے کی زحمت نہ کریں کیونکہ ان اجمیوں نے اگر آپ کو میدان
جنگ میں دیکھ لیا تو کہیں گے اہل عرب کی جان یہی شخص ہے، اگر اس جڑ کو کاٹ دیا جائے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راحت مل جائے گی۔ اس طرح ان کے حملے شدید تر ہو جائیں گے اور آپ ہی کو قتل کرنے کے لیے زیادہ آرزو مند ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ رسول حضرت عمر کی زندگی نہایت عزیز تھی، اس لیے ایسے نازک موقع پر آپ نے صائب مشورہ دیا، کیونکہ کوئی بھی نامناسب مشورہ مسلمانوں کے لیے بڑی مصیبت کا باعث ہو سکتا تھا، مگر حضرت علی نے امانت سمجھ کر مکمل دیانتداری کے ساتھ مسلمانوں کے مفاد عامہ کے مطابق مشورہ دیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک خطبہ میں حضرت عمر کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ فلاں شخص کے شہروں کو برکت دے، انہوں نے بیماری کا علاج کیا، سنت کو قائم کیا، فتنہ کو ختم کر دیا، دنیا سے پاک و صاف لباس اور کم عیب میں رخصت ہوئے، خلافت کی نیکی کو حاصل کیا اور اس کے شر سے اجتناب کیا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو بجا لائے اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرے جس طرح ڈرنے کا حق تھا۔ شیخ ابن ابی الحدید کہتے ہیں فلاں شخص سے حضرت عمر بن خطاب کی ذات مراد ہے۔ جناب رئیس احمد جعفری نے نہج البلاغہ کے اردو ترجمہ میں ذکر کیا ہے، یہ خطبہ حضرت عمر کے متعلق ہے۔ حضرت علی کو معلوم ہوا بعض لوگ حضرات ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق بغضانہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے منبر پر بیٹھ کر فرمایا، ان دونوں سے ہی وہی محبت کرے گا جو صاحب فضیلت ہوگا، اور ان دونوں سے وہی بغض و عداوت رکھے گا جو بدبخت اور دین سے نکلنے والا ہوگا، کیونکہ ان دونوں کی محبت تقرب الہی کا سبب ہے، ان سے بغض رکھنا دین سے خارج ہونے کی علامت ہے۔ ان لوگوں کا کیا ہو گیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو بھائیوں، دو وزیروں، دو ساتھیوں، قریش کے دو سرداروں اور مسلمانوں کے دو باپوں کو نازیبا الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے لا تعلق ہوں جو ان دونوں کو برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، میں اس پر انہیں سزا دوں گا۔ ابو السفر بیان کرتے ہیں، میں حضرت علی کے جسم مبارک پر اکثر ایک چادر دیکھا کرتا تھا۔ میں نے عرض کی کیا وجہ ہے کہ آپ اس چادر کو بہت زیادہ پہنا کرتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ چادر مجھے میرے خلیل اور میرے دوست عمر نے پہنائی ہے، انہوں نے اللہ سے خلوص کا معاملہ کیا تو اللہ نے ان سے خیر خواہی کی۔ حضرت عمر جب ابو لؤلؤۃ العین کے قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہو گئے تو حضرت علی آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ حضرت عمر رونے لگے۔ حضرت علی نے رونے کی وجہ پوچھی، فرمایا موت کا پروانہ آ چکا ہے اور میں نہیں جانتا کہ میرا ٹھکانہ جنت میں ہوگا یا جہنم میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ کو جنت کی بشارت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر و عمر اہل جنت کے میں سے ہیں، اور میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے شمار مرتبہ سنی ہے۔ تاریخ عشرہ مبشرہ، جب حضرت عمر قاتلانہ حملے میں زخمی ہوئے تو بہت بے قرار تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا، امیر المومنین پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اچھی طرح نبھائی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضامندی کی حالت میں آپ سے رخصت ہوئے، پھر آپ حضرت ابو بکر کی صحبت میں رہے اور آپ نے ان کی صحبت اچھی طرح نبھائی، وہ بھی آپ سے راضی ہو کر رخصت ہوئے، پھر آپ مسلمانوں کے ساتھ رہے، آپ نے ان کا اچھا ساتھ نبھایا، اور اب آپ ان سے اس حال میں رخصت ہو رہے ہیں کہ وہ آپ سے راضی ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر کی صحبت کا ذکر کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر احسان ہے۔ اب جو آپ میری بے قراری دیکھ رہے ہیں، توبہ خدا، اگر میرے پاس تمام روح زمین کے برابر سونا ہوتا تو میں اس کو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے دے دیتا۔ ایک روایت میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، امیر المومنین آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ باخدا آپ کا اسلام لانا مسلمانوں کا غلبہ تھا، آپ کی حکمت مسلمانوں کی فتح تھی، آپ نے روئے زمین کو عدل سے بھر دیا۔ حضرت عمر نے کہا، ابن عباس کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو؟ حضرت ابن عباس نے توقف کیا کہ
تو حضرت علی نے فرمایا کہو ہاں میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دیتا ہوں۔ پھر انہوں نے فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت علی نے فرمایا عمر اہل جنت کے چراغ ہیں۔ جب حضرت عمر کو معلوم ہوا کہ حضرت علی نے ان کے بارے میں یہ کلمات ارشاد فرمائے ہیں، وہ فوراً آپ کے مکان پر تشریف لائے اور فرمایا علی کیا تم نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اہل جنت کا چراغ کہا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی ہے۔ حضرت عمر نے کہا علی یہ حدیث آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دے دیں۔ حضرت علی نے اپنے دستے مبارک سے بسم اللہ کے بعد لکھا یہ وہ بات ہے جس کی ضمانت علی عمر کے لیے دیتا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین سے سنا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سنا کہ عمر اہل جنت کے چراغ ہیں۔ حضرت علی کی یہ تحریر حضرت عمر نے لے لی اور اپنی اولاد کو وصیت فرمائی کہ جب میری وفات ہو جائے تو غسل و تکفین کے بعد یہ تحریر میرے کفن میں رکھ دینا۔ جب آپ شہید ہوئے تو حسب وصیت وہ تحریر آپ کے کفن میں رکھ دی گئی۔ امام محمد باقر بیان کرتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ نے بیان کیا جب وصال کے بعد حضرت عمر کو غسل دے کر کفن پہنایا گیا تو حضرت علی تشریف لائے اور فرمانے لگے ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، میرے نزدیک تم میں سے کوئی شخص مجھے ان سے زیادہ محبوب نہیں کہ میں ان جیسا نامہ اعمال لے کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوں۔ محترم ناظرین، امید ہے یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر اس ویڈیو میں دانستہ یا دیدہ دانستہ الفاظ کی درستگی ہم نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ محترم ساتھیوں، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔